أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون کروڑوں اربوں درود و سلام ہو آقا حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم وبرکاتہ اہل بیت۔ برادران اسلام، میرے پیر و مرشد بانی وادی شریف نے اپنے پیارے خادم و خلیفہ حافظ اکرام الحق صاحب کی طرف آپ نے مکتوب لکھا۔ کیا بات ہے، سرکار کی ہر مخلوق خدا، ہر درویش کو تلقین کرنے کا انداز علیحدہ تھا۔ نفس فسادی مارن کارن، نفس فسادی مارن کارن، کسلے کمر جوانا، نفس فسادی مارن کارن، کسلے کمر جوانا، آساں داؤ پھڑ کاسا ہاتھ وچ ہو جا شیر توانا، آساں دا پھڑ کاسا ہاتھ وچ ہو جا شیر توانا، رات اندھیری ڈھونڈ چ پھیرے جنگل یار ویرانا، پتھر تور دے نور شانا۔ برادران اسلام، برادران طریقت، پتھر تور دے تیز سے نور شانہ۔ حافظ اکرام الحق صاحب کے والد محترم حافظ منظور الحق صاحب ٹیکنیکل اسکول جوہر آباد میں بڑا عرصہ آپ حضور سکول میں بطور ٹیچر کام کرتے رہے۔ حافظ صاحب اکرام الحق صاحب بڑے نفیس آدمی تھے۔ چکوال شہر میں آپ کے بڑے عاشق اور غلام ریوڑی پتاشے والے کے گھر میں پروگرام تھا، ہمیشہ وہاں آپ حضور تشریف لے جاتے تھے۔ خان حشمت خان تھانہ دار کے وہ رشتہ دار تھے۔ گلی میں حافظ صاحب حضرت صاحب کی محفل سن رہے تھے، میں نے حافظ صاحب سے ملاقات کی اور حضرت صاحب کی خدمت میں لے آیا۔ حضرت صاحب کی خدمت جب وہ پہنچے تو فوراً ہی حافظ صاحب میرے پیر و مرشد بانی وادی شریف کے غلام بن گئے۔ چکوال شہر میں قاضی فیملی بہت اچھے امیر فیملی ہے اور دیندار لوگ تھے، اسی لیے ان کو ایسے تو وہ عوام ہیں، مگر جو قاضی جو دین کی طرف رغبت ہوتی تھی ان کو قاضی کہا جاتا تھا۔ فوراً ان کی تبدیلی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد حافظ صاحب کو اجازت خلافت سے بھی بابا جی نے نوازا۔ تو خیر، سراپا رشد و ہدایت، حضرت صاحب اپنے عقیدت مند کو محبت کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، سراپا رشد و ہدایت، برادران طریقت، برادران اسلام، کسی وقت علاقے میں بتی چلی جاتی ہے، کسی وقت کچھ نظام ہوتا ہے، بس یہ قدرت کے نظام ہیں، سب چلتے ہیں۔ آپ اپنے عقیدت مند کو فرماتے ہیں، سراپا رشد و ہدایت، میرے پیارے حضرت حافظ
اکرام الحق صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی جاتی ہے مولا کریم آپ کے اللہ آپ سے وہ کام لے جس میں اس کی رضا اور مقصود ہے۔ میرے مخلص زمانہ انتہائی غفلت کڑے میں جا رہا ہے، اس عہد نبوت سے دوری اور قرب قیامت کی اللہ بدعت شائع ہوتی جا رہی ہے، ہر بدعت کی ظلمتیں عالم پر محیط ہیں۔ عزیزم انوار مستور ہوتے جا رہے ہیں، سنن مسترد کر کے زندہ کرنے اور تمام سنت سے منہ موڑا جا رہا ہے، دین اسلام سے دوری ہے۔ برادران اسلام، بابا جی ہمیشہ اپنے عقیدت مندوں کو بڑی تلقین فرماتے تھے، اللہ کمر ہمت خوب مضبوط باندھ لو، کمر ہمت خوب مضبوط باندھ لو اور اس عمر کو وسیلہ کمال رضامندی اللہ بنا لو، نیز قرب بارگاہ محمدی کو بھی اس عمل سے ڈھونڈ لو۔ یہ مضمون اللہ جیسے کہ جو ایسی سنت کو جو متروکہ عمل ہو گئی ہو زندہ کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کے برابر کا ثواب ملے گا۔ میرے آقا اور مولا کا فرمان ہے، جو سنت کو زندہ کرے گا 100 شہیدوں کو ثواب ملے گا۔ احیاء سنت کا پہلا درجہ تو یہ ہے کہ اس کے خود عمل کریں، اور اعلیٰ درجے کا اس کی نشر اشاعت اور دوسروں کو اس پر عمل کرانے کی کوشش کریں۔ آپ جیسے جوان مردوں کو اس وقت انتہائی ضرورت ہے، آدمی دور رہے کہ تھوڑے سے عمل کو بڑے اجر کے بدلے بڑی خوشگواری سے قبول کرتے۔ دیکھو اصحاب کہف ہجرت کے سوا کوئی عمل نہیں ہوا جس نے اللہ بار پیدا کیا۔ سپاہی دشمنوں کے وقت تھوڑا سا بھی تردد کر دیں تو بڑا اعتبار رکھ، برخلاف دشمنوں کے امن و امان کے اس وقت کے یہ جہاد جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہی جہاد اکبر ہے، اس کی غنیمت سمجھو، اور وقت کے الجہاد جو آپ کے حاصل ہے یہاں جہاد اکبر ہے، اس کی غنیمت جانیں۔ افضل مزید کہیں اس جہاد کو جہاد قتال سے بہتر ہے۔ برادران طریقت، برادران اسلام، آؤ یاد خدا کی طرف قدم بڑھاؤ۔ ہر آدمی لا و لا میں پھنس گیا ہے، نیکی سے دین سے دوری ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ اور اللہ کے محبوب کی یاد نصیب ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یاد خدا کی توفیق عطا فرمائے، عشق مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے، گھروں میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد